بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی، قتل و غارت گری، زنا، جبر و تشدد، خدا فراموشی، توحید بیزاری عام تھی، اخلاق و شرافت کا بحران تھا، اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت اور مودت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائیاں اور سال ہا سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ چلتا تھا۔ لوگ اپنے خالق حقیقی کو چھوڑ کر ہزاروں معبودوں کے سامنے سر جھکاتے تھے اور پیشانی ٹیکتے تھے۔ الغرض جتنی بھی برائیاں تھیں وہ سب ان میں پائی جاتی تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے ترس کھایا اور اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما کر اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، اس کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک مقصد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم اور بڑا مقصد بھیجے جانے کا یہ تھا کہ تمام لوگوں کو ان ہزاروں معبودوں سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک لہ رب تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں تمام لوگ شرک کے اندھیروں میں تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے لوگوں کے شرک سے باز آنے اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا حکم دلوایا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اس دعوت توحید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نہیں تھے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی حکم تھا کہ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیں۔ رب تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانے کا حکم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد بھی یہی تھا کہ شرک کے اندھیروں سے نکال کر اپنی قوم کو توحید کے اجالوں اور سویروں کی طرف لے آئیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے ارشاد سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں موجود ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ تم لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت کے اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، یا وہ چیز جو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی حکم تھا کہ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ طاغوت سے اجتناب کرو، اپنی امت کو اسی چیز کی دعوت دو۔ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، قرآن کریم نے اس میں عمومیت کو بیان کیا ہے کہ جیسے باقی انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توحید کی دعوت کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ چنانچہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا
تو اس آیت کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی سارے انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے اور شرک سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ مفہوم اس آیت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری عبادت کرو۔ تو اس آیت نے اس دعوت توحید کے عموم کو ثابت کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مشن تھا، بعثت کا جو مقصد تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی اطاعت، اس چیز کا یہ حکم دیں۔ تو یہ ایک بہت اہم مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔